الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کا حساب لے گا، سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، جس زمین پر آپ لوگ اس وقت حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ زمین تانبے کی ہوگی۔ اس نفسی کے عالم میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے نزدیک ہوگا، جس کا میرے سے رشتہ ہوگا، وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا ہو۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج جمعہ کا دن بھی ہے، ساتھ ہی میں کیونکہ آج سفر المظفر کی 20 تاریخ ہے، 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کچھ لوگ جو ہے اس دن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کو 40ویں دن کو بھی مانتے ہیں، اور آج ایک اہم تاریخ بھی ہے جس کو 15 اگست کہا جاتا ہے۔ تقریباً آج سے 80 سے 1 سال پہلے، یعنی 89 سال گن لیجئے آپ، 89 سال پہلے ہم نے کتابوں اور تاریخوں میں پڑھا ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ تقریباً 200 سال ایک ایسی قوم کہ جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پانی کے راستے سے کچھ پرتگالی مل کر کے پانی کے راستے سے جو ہے وہ بھارت میں آتے ہیں، اور ان کا جو بہانہ ہوتا ہے وہ بزنس کا ہوتا ہے، ویپار کا بہانہ ہوتا ہے۔ یہاں آ کر کے جو 4-5 لوگوں کی حکومتیں تھیں الگ الگ، کیونکہ یہ تقریباً 1605 یا 1606 یا 1607 عیسوی کی بات ہے۔ ہم جب کربلا کا واقعہ جب بیان کرتے ہیں نا تو میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ تاریخ ایسے نہیں لکھی جاتی ہے، اتہاس کبھی بھی ایک اچانک نہیں لکھا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے پیچھے بہت کچھ لمبی تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا تو اس کو شارٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کربلا کا جب آپ واقعہ سنتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہوگا شاید کہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ 1 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نکلے، دوسرے دن آپ مکہ پہنچ گئے، اور 3 تاریخ کو آپ کربلا میں پہنچ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر ہے نا تقریباً 11 مہینے کا سفر تھا۔ یہ 11 مہینے کے سفر کو پار کرتے کرتے آپ کربلا میں پہنچے تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جب ہمیں یوم آزادی کی مبارکباد دی جاتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تھا، اور فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تھا، فلاں تاریخ کو ہمیں آزادی مل گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تقریباً یہ 400 سال کا عرصہ تھا کہ جس عرصے میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آئے تھے پانی کے راستے سے، اور انہوں نے ایک الگ سے جو ہے مطلب تاریخ قائم کی کہ ہم نے جو ایک پانی کا راستہ جو ہے کھوجا ہے، اس راستے سے ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ وہاں سے 2 جو ہے مطلب لوگ نکلتے ہیں، ایک اس میں نام آتا ہے واسکو ڈی گاما کا، جس کو ہمارے یہاں پر ہیرو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ہمارے ملک کے پانی کے راستے کی کھوج کی تھی۔ جبکہ اگر ہمارے یہ جو ہے 1605 یا 1606 انگریزوں کی آنے کی جو نیو ہے نا، یہ اسی بندے نے رکھی تھی۔ جب وہ لوگ یہاں آئے تو کپڑوں کے ویپار کا ان کے پاس بہانہ تھا۔ اس وقت بہت ساری ریاستیں تھیں آپس میں، کچھ جو ہے مغلیہ سلطنتیں بھی تھیں، کچھ جو ہے مطلب مراٹھاؤں کی جو ہے حکومتیں بھی تھیں، کچھ جو ہے مطلب راجپوتانہ حکومتیں تھیں۔ اس طریقے سے اس پورے بھارت میں جو ہے مطلب ہمارا جو ہے یہ پورا بھارت کا کال اس طریقے سے چلا کرتا تھا۔ جب ہمارے ان لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہم یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو لگا کہ ہاں یہ بزنس ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں کی اصلیت پتہ چلی۔
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर बहुत सारे बादशाह थे जो उस वक्त के राजा थे, उन्होंने उनके खिलाफ जो विद्रोह करना शुरू किया, जिसमें टीपू सुल्तान का नाम आता है, जिसने 3 जंगें बराबर जो अंग्रेजों से लड़ी। आखिरी जंग में जो है टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था, जिसमें बेगम हजरत महल का भी नाम आता है, जो अवध के नवाब की बीवी थी, उसका भी नाम आता है। लेकिन कहते हैं कि इन जो है 200 अरसों में उन्होंने अपना पूरा जो है वो कंट्रोल यहाँ पर कायम कर लिया था। जब उन्हें लगा कि अब कोई जो हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो अगर कोई एक तो इक्का दुक्का कोई आदमी खड़ा भी होता था ना, तो वो बाकायदा उसको सजा दे करके पेपर छपवाते थे। आप भगत सिंह से लेकर के 3 लोगों की उस दास्तान को जाकर पढ़िए, फिर जाकर के अमृतसर से जो रिसाला निकलता था उस वक्त, उस दौर में जो पेपर निकला था, उस पेपर की हैबत को जाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा जो उनके खिलाफ बोलता था उनके साथ किया क्या जाता था। अमृतसर में जो कि मतलब एक शख्स था जो कि लोगों पर जो है मतलब चाबुक से बरसात करता था। चाबुक वो होता है एक चमड़े का एक जो है मतलब बनाया जाता है, जिससे जो है घोड़े या फिर जो किसी जानवर को मारा जाता है, उसको हाँका जाता है। वो जो है मतलब मजदूरों को मारा करता था। भगत सिंह नाम का एक शख्स था, उसने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे मुल्क में आप रह रहे हो, हमारे मुल्क के लोगों को आप सता रहे हो। उसने जो है मतलब सीधे तौर पर उस आदमी को जो है मतलब मार डाला। तब अंग्रेजों को लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है। इसके बाद में उसने जो असेंबली में भी हमला किया था, और भगत सिंह से जब पूछा गया कि तुमने हमला किया, उसने ये नहीं कहा कि मैंने हमला नहीं किया, उसने कहा मैंने मारा है, इसलिए कि तुम लोग हमें मार रहे हो। इसलिए जो है मतलब भगत सिंह को और उनके साथ 2 लोग और थे, उनको जो है मतलब फांसी दे दी गई। और 3 दिन तक ये लगातार अखबार निकलता रहा कि जो कोई जो है इस हुकूमत के खिलाफ जाएगा उसका साथ ये होगा। तब जाकर के हज़ारों लोग बाहर निकले। उसमें से सैयद जो है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चाहे वो सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, चाहे वो दुनिया भर के जितने भी मुजाहिदीन थे वो सब बाहर निकले। लेकिन क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि जिस तिरंगे को शायद आपने आज जो है मतलब किसी के हाथों से भी लहराते हुए देखा होगा ना, ये तिरंगा इतनी आसानी से नहीं लहराया गया था। इसके लिए 400 साल तक लोगों को जो है मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत से लेकर के 1947 तक, 1605 से लेकर 1947 तक कई लोगों ने अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ एक ही चीज़ सोची थी कि अगर इनको हमने निकाल दिया तो हमारी औलाद जो है वो आज़ादी की हवा में जो है सांसें ले सकती है। उन लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा। आप जाकर के सुभाष चंद्र आज़ाद की जो फौज उन्होंने बनाई थी, ये जो है जिसको पूरी दुनिया में वो फिर गए थे, बर्मा तक चले गए थे कि हमें जो है मतलब कुछ लोग चाहिए। जब लोग इकट्ठा हो गए तो उनके पास अब माल नहीं था, खाने के लिए क्या हो, तो किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने तो गुजरात में व्यापारी थे, मेमन नाम की, आज भी पूरी एक जो है मेजोरिटी रहती है गुजरात में, वहाँ के एक जो बहुत बड़े व्यापारी थे, उन व्यापारी का नाम था अब्दुल हबीब मारफानी। वो गए थे नेताजी के पास, का क्या चाहिए, कहा कि मैं कुछ जो है मतलब मैं एक आज़ाद हिंद फौज मैंने इकट्ठा की है और मैंने उसका एक स्लोगन तैयार किया है। स्लोगन उसका ये था कि तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब मेरे पास आदमी भी है कुछ, लेकिन अब उनको खाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनके लिए गाड़ियाँ, उनके लिए हथियार वगैरह का बंदोबस्त करना चाहिए, इसलिए मैं लोगों से जो है पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि जो वो लोग लड़ेंगे। तो अब्दुल हमीद मारफानी ने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। अब्दुल हमीद मारफानी अंदर गए और जाकर के अपने सारे वर्कर को बुलाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा, गुजरात का सबसे बड़ा जो है ये बिजनेसमैन आदमी था ये। उसने कहा कि तुम्हारे पास कितने, हमारी जो है फैक्ट्री के, हमारी कारोबार के, कपड़े के कितने पैसे मिलते हैं, सबको इकट्ठा करके लेके आओ। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनते हैं आज के दौर के हिसाब से। अब्दुल हमीद मारफानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लाकर उनके हाथों में देते हुए कहा कि मेरे पास सिर्फ यही है, अगर जब मेरे पास जो कुछ होगा मैं आपके हवाले कर दूंगा, आप जाइए इनसे लड़िए। ये काकोरी हादसा हुआ क्यों था? 3 लोगों ने, जिसमें अशफाकुल्लाह को फांसी दी गई, जिसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने 6 राउंड चलाए थे, 5 राउंड लोगों पर चलाए थे, 6ठे राउंड पे खुद पे उसने जो है उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। 3 लोगों को जब पकड़ा गया तो उनको फांसी दे दी गई। ये क्यों हुआ था? हुआ ये था कि सहारनपुर से लेकर के लखनऊ तक एक ट्रेन जा रही थी जिसमें हिंदुस्तान का खजाना था, तो उन लोगों ने बीच में आकर के उस ट्रेन को लूटा। जब उन लोगों को पता चला तो सबसे पहले जब जिसको फांसी दी गई उसका नाम ये क्रांति जब से शुरू, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, अशफाकुल्लाह जिनको फांसी दी गई थी। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों लूटा, कहा इसको लूटना नहीं कहते हैं, अगर हमारा ही सामान है, अगर हमारी चीज़ है और अगर तुम उसको अवैध तरीके से अगर बाहर ले जा रहे हो, अगर हम उसको अगर नहीं लेंगे तो फिर इसको कौन लेगा। इस तरीके करके कितने लोगों ने,
اور یہ سارا اثر کس چیز کا ہوا تھا؟ اثر ایک بندے کا ہوا تھا، وہ تھا کون؟ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے پاس ہزاروں لوگ گئے تھے اور کہا کہ حضرت آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ آپ کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت بھی پروگرام کرتے تھے، آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جمعے کی نماز کے بعد ایک فرمان جاری کر دیا۔ وہ فرمان کیا تھا؟ کہ فرمان یہ تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ آج لوگوں نے جو جہاد کی پریبھاشا لی ہے نا، جا کر کے علامہ فضل حق خیرآبادی کو جا کر پڑھو، انہوں نے اپنی پوری کتاب کو جہاد کے تعلق سے لوگوں کو بتایا تھا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے فرمایا تھا اس وقت مقام کیا تھا؟ جب صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ یمامہ کے لیے جب لوگوں کو بھیجتے تھے اس وقت جنگ جو ہے اس کا مطلب یہ جہاد کا کیا مطلب تھا؟ جب فاروق اعظم کسر و کسریٰ کی طرف جب لوگوں کو بھیج رہے تھے اس وقت جو ہے جہاد کا کیا مطلب تھا؟ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کے بعد لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں یہ فتویٰ ہے، تقریباً 40 سے زائد علماء نے اس پر سائن کیے تھے۔ سائن کا مطلب یہ کہ ہم سب متفق ہیں اور ہمارے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان سب کو کہیں گے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ 90,000 3 دن میں لوگ اکٹھا ہو گئے تھے ان لوگوں کے خلاف جو ہے مطلب مورچہ نکالنے کے لیے۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ اگر ایک بندہ 90,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے تو اس کے نیچے 40 لوگوں نے اور بھی سائن کیے ہیں، وہ 90 نہیں تو کم سے کم 50,000 تو لوگوں کو نکال ہی لیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے سب کو جہاں کہیں بھی پکڑا، ان کو کسی کو جیل میں ڈالا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو کہیں پکڑا، اور علامہ صاحب کو پکڑ کر کے دیش سے دور بڑے جو ہے مطلب کہاں بھیج دیا آپ کو معلوم ہے؟ انڈومار کی جیل میں، جہاں پر کالے پانی کی سزا سنائی جاتی تھی۔ اور جب تک کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کے بارے میں کہ ان کا بیٹا، ان کا صاحبزادہ جب تک جو وہ پرچی وغیرہ لے کر جاتا ہے کہ بھئی جو ہے مطلب انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط کیا ہے، معافی نہیں مانگی تھی، معافی مانگنا تو بات ہی الگ ہے، کہا کہ اس میں غلطی کیا، تب تک جب آخری وقت میں ان کے صاحبزادے وہاں پہنچے تھے اس وقت کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے جو خود تو گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 90,000 لوگوں کو تیار کر دیا، اور انہوں نے اپنے آخری پیج پر لکھا تھا اندر بیٹھے بیٹھے، انہوں نے کہا ایک فضل حق جا سکتا ہے، ہر فضل حق کے بعد 90,000 فضل حق اور آئیں گے۔ وہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب ان کا دنیا سے انتقال ہوا تب آپ مراد آباد میں جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک اور دیوانہ کھڑا ہوتا ہے جس کو سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ صوفیہ نے کیا کیا تھا، صوفیہ نے کیا کیا؟ آپ غوث پاک کی پہلے سیرت کو پڑھیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مسجد اقصیٰ اس کو اس کو فتح کرنے والے شخصوں میں نام کن کن کا آتا ہے؟ ایک کا نام سیدنا عمر ابن خطاب ہے، دوسرے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اور صلاح الدین ایوبی کی سیرت کو جا کر پڑھیے گا، چاہے وہ کسی نے بھی لکھی ہو تو آپ کو پتا چلے گا یہ صلاح الدین ایوبی وہی ہے جو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مطلب نگرانی میں بڑے ہوئے تھے۔ کیا کیا تھا صوفیہ نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں صوفیہ نے کیا کیا تھا۔ سید کفایت اللہ کافی، کیونکہ ان کے والد گرامی بہت بڑے جو ہے مطلب حکمت کے بادشاہ تھے، یعنی حکیم تھے، اس وقت کے ڈاکٹر تھے، وہ ساتھ میں عالم بھی تھے، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ سیادت یعنی سید زادہ تھا ایک۔ ان تک لوگوں نے خبر پہنچائی کہ جو علامہ فضل خیرآبادی ہے ان کا جو ہے مطلب انتقال ہو گیا ہے، ان کا صاحبزادہ یہ خبر لے کے آیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ علامہ فضل حق کی جگہ اب میں جو ہے وہ باغ ڈور سنبھالوں گا۔ آپ نے کہا کہ کاغذ لایا جائے، کاغذ پر جو ہے مطلب بطریق لکھا گیا کہ بھئی جو کام فضل حق خیرآبادی کا تھا اب وہ کام میں اس کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ تو اب کیونکہ وہ تو علامہ صاحب تھے، یہ سید صاحب ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے جو ہے باپ کے بہت سارے لوگ مرید بھی تھے، سارے کے سارے لوگ آگے کہ سید صاحب کیا بات ہے، اگر آپ نے کہا تو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے۔ اب ان لوگوں کو لگا کہ ہاں علامہ فضل خیرآبادی صحیح فرمایا کرتے تھے کہ ایک اگر جائے گا تو دوسرا فضل تمہیں کھڑا تیار ملے گا۔ تو وہاں پر لوگوں نے ان سے ملاقات کی کہ آپ کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، فضل خیرآبادی نے کہا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، کا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معجم الکبیر، جامع ترمذی سب میں روایت موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا جانتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو محسن بنایا، یعنی جو ہم پریشان کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اب ان لوگوں نے ہمارے لیے جان دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس زمین پر رہیں، ہمیں ان کے لیے جان دیں، اس لیے میں اب یہ کفایت اللہ کافی اب کھڑا رہے گا، جنہوں نے ایک بہت بڑی نظم لکھی، آپ کو معلوم ہوگا، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت کسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، ان سے بات کر لیں، یہ لوگ
ماننے کو تیار ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ علامہ فضل یہ سید کفایت اللہ کافی نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، تو کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 4 دن تک لگاتار عدالت میں ان کا مقدمہ چلا۔ ان سے کہا گیا 3 چیزیں کہی گئی کہ آپ یہ تینوں چیز چھوڑ دو، ایک علامہ فضل خیر آبادی کے خلاف فتویٰ لگا دو، آپ کہتے ہیں وہ فتویٰ صحیح نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ جس دین کی آپ جو ہے مطلب تعریف کرتے ہیں وہ اس دین کو آپ غلط کہہ دو۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں سیرت پڑھتا ہوں تو اس میں سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پوری لکھی ہوئی کہا کہ جب ان کو جو ہے مطلب ایجائیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی نا، ہمارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے صرف 15 منٹ کے لیے ایک جھنڈا لہرا دیا، تھوڑا سا سب کچھ کر لیا، یہ الگ چیز ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو یاد کرنا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا کیا تھا سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہو؟ اس وقت جو کوئلے سے استری آتی تھی، کوئلے سے چلنے والی، کوئلے سے اس استری کو گرم کیا جاتا تھا، سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بدن پر وہ استری چلائی جاتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں، تو کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمایا نہیں، تو آخر میں 4 دن کے بعد ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کی سزا ایسے نہیں کہ اندر دی جائے گی، نہیں، بلکہ مراد آباد کے چوراہے پر آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو۔ جب آخری رات بچی تھی نا، تب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کچھ آخری خواہش آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک قلم ایک کاغذ لا کر دے دے، تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ بھی کوئی تحریک چلائے گا، اس میں سے ایک کوئی بندہ تھا جس نے کہا کہ آپ کوئی اگر میاں جی مانگ رہے ہیں، بڑے میاں جی اگر مانگ رہے ہیں تو ان کو لا کر دے دو نا یار، تو کاغذ اور قلم دے دیا گیا۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت وہ شعر لکھا تھا، اور یہ شعر وہی لکھ سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گل کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب یہ اڑنے والے جتنے بھی پرندے ہیں، چمن کا مطلب جتنے بھی باغ ہیں، کوئی بھی باغ اور کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اس زمین پر باقی رہ سکتا ہو، ہاں مگر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس دین کی تعریف میں کرتا ہوں وہ دین قیامت تک تمہارے سر پر چڑھ کے بولے گا، اور اس دین کے ماننے والے ہمیشہ آگے رہیں گے۔ اور آخر میں تو یہ بیچ میں تو انہوں نے کلام لکھا تھا نا، یہ عقیدہ ایک سنی بیان کر سکتا ہے اور بڑی جو ہے مطلب ٹھوس دلیل کے ساتھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا درود پاک کی، جب ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا سب سے میرے قریب ہوگا علامہ سید کفایت اللہ کافی کہتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، صاحب لولاک یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، یعنی قبر کی آگ بھی اس بندے کو نہیں چھو سکتی جس کی زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کا ورد جاری رہتا ہو۔ یہ ایک وہی بندہ بیان کر سکتا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو۔ آخر سارے چوراہے کے سامنے ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ کیوں دی گئی تھی؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے غریبوں پر ظلم ہو۔ سامنے وہ لوگ تھے جو کہ نہ غریب دیکھتے تھے نہ امیر دیکھتے تھے، صرف ان کا ایک ہی مقام، ایک ہی مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کی چیزیں اٹھاؤ اور وہاں اپنے جو ہے ملک میں شفٹ کرو۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا ہیرو بنا لیا، ان لوگوں کی ساری چیزیں ہم ظلم سے سب بھول گئے، اور جن لوگوں نے ہمیں سب کچھ دیا ان کے نام ہمارے بچوں تک آج معلوم نہیں ہے۔ کفایت اللہ کافی کا نام ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے بچوں کو کیا، میں کئی مرتبہ بچوں کو مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں ان کو کئی مرتبہ نام پوچھتا ہوں، بھائی آپ بیگم حضرت محل کون تھی؟ کسی کو نہیں پتا ہے۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں محسنوں کا احسان اس لیے بھول گئے کیونکہ ہم نے خود نے یہی نہیں سوچا کہ کبھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے لیے کیا کیا، جبکہ ان لوگوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے سب کچھ، چاہے وہ عبدالحبیب معرفانی ہو، اگر کروڑوں روپے اس وقت دے سکتے تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا بھائی صاحب میرے پاس 50,000 روپے یا میرے پاس 40,000 روپے، آپ 2,000 روپے برما سے آ رہے ہیں تو میں آپ کو 5,000 روپے دے دیتا ہوں، بس آپ میرا نام لسٹ میں لکھ لیجئے۔ نہیں، کہا کہ جو کچھ ہے سب کچھ لے جاؤ۔ یہ بات کب کی ہے؟ 1944 کی اور 47 میں، یعنی اس کے 3 سال بعد میں ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے، اور یہ سورج کب دیکھنے کو ملتا ہے؟ 15 اگست ہوتا ہے، اگر عیسوی سن دیکھا جائے تو 1947 ہے، اور بڑا مبارک دن وہ دن جمعے کا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا، اس لیے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی بھی ہوگا لیکن جس زمین پر میں رہا ہوں اس سے اچھا کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ ہم بلبلے ہیں اس کی، بلبلے کہتے ہیں چڑیا کو، چھوٹی چھوٹی جو خوبصورت چڑیا ہوتی ہے، ہم بلبلے ہیں اس کی، یعنی ہم چڑیا ہے، اور یہ پورا جو ہے مطلب یہ چمنستان ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کو ان لوگوں میں رکھا ہے کہ اگر ان لوگوں کے جسموں پر اگر گرم استری بھی چلائی گئی نا، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں معاف کر دیجئے، ہم جو ہے آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر غلط ہو تو ہم غلط کو غلط کہیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، نہیں،
آپ کسی بھی سیرت کو پڑھ لیجئے، جلیانوالے پورے باغ کو جا کر پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ لگے گا اس کے اندر جتنے بھی تھے، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کو رتبہ کون سا دیا تھا، اس لیے کہ وہ حق پر تھے، اور جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کبھی پیٹ نہیں دکھاتا ہے، وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، نہیں، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دیا، اس کے بعد ہم شاید بھول گئے کہ آزادی ہوتی کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور میں نے آپ کو شب قدر یا شب بارات کی محفل میں آپ کو بتایا ہوگا نعمت اور زحمت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دے اور اگر وہ بندہ اس کی قدر نہ کرے تو وہ اس کے لیے زحمت بنا دی جاتی ہے۔ زحمت کا مطلب جانتے ہو، مطلب ایک آدمی کو خوشی دی گئی، اس آدمی سے خوشی برداشت نہیں ہوئی، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو اس کے لیے زحمت ہے یہ۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا، لیکن جیسے خوشی آئی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی شکشا کو ایک طرف رکھ کر کے کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں، دکھ پڑا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے بڑا تو کوئی میرا مالک ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری جو ہے مطلب دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو وہ تمہارے لیے زحمت بن جائے گی، اور یہ ساری چیزیں آج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا دن دکھایا، وہ جمعے کا دن تھا آج سے تقریباً 89 سال پہلے۔ اس کے بعد بہت ساری حالانکہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہوگی، لیکن ان لوگوں نے جو مل کر اس وقت سارے جتنے بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے، کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، میرے بارے میں بعد میں کیا خیال کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ انہوں نے سب نے مل کر کے ایک ہی چیز کہا تھا کہ اگر یہ زمین ہماری ہے تو کہ زمین پر اگر یہ دوسرے لوگ اگر ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے خلاف لڑنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور علامہ فضل حق سے لے کر کے جتنے بھی باقی جتنے بھی لوگ آئے اور جنہوں نے اپنا قلم میں لکھا، راحت اندوری سے لے کر منور رانا تک جتنے لوگ ہیں، آپ سب کو دیکھ لیں، جب انہوں نے ملک ہندوستان پر کوئی بھی نظم لکھی ہے ان سے بڑھ کر نظم کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اور ہماری سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، اگر شریعت کا مسئلہ ہے یہ، شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کھوجوں گا پھر بھی مجھے پانی نہیں ملے گا، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، اگر میں کھوجوں گا، شریعت نے تو 1 کلومیٹر کا دائرہ کہا ہے، میں آپ کو کھوجنے کی بات کر رہا ہوں، اگر میں کھوجوں گا تو مجھے پانی نہیں ملے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جہاں پر ہو اگر اس مٹی سے اگر تیمم کر لو تو آپ کا وضو بھی مانا جائے گا، آپ کا غسل بھی مانا جائے گا۔ کیا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ بھئی آپ کو اس میں نیت ضروری ہے، اس میں نیت کہ میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا پھر جو ہے ظہر کی نماز کے لیے، اس میں آپ نے یہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، اگر زیادہ اگر ریت لگ گئی تو اس کو آپ زمین پر جھاڑ بھی سکتے ہو، جو ہے مطلب اچھی طریقے سے آپ اپنے چہرے پر جو ہے مسح کر لیں، پھر ماریں، ایک ہاتھ پر مسح کریں اور دوسرے ہاتھ کو دوسرے، اس کو آپ تیمم کہتے ہیں۔ اور تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ زمین کی مٹی ہونا ضروری ہے، زمین سے نکلا ہوا پتھر ہونا ضروری ہے، وہ مٹی جو ہے مطلب وہ چیز جو کہ آگ میں بدل کر جس کا آگار چینج ہو جائے اسے تیمم نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن یہ بات کب ہوگی؟ یا تو بندہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کو پانی نہیں ملتا ہو، یا ایسا بندہ ہو جس کو ڈاکٹر نے معذور قرار دیا ہو، معذور کا مطلب مجبور آدمی ہو، ایسی جگہ پر گھاؤ لگائے کہ جس کا نماز میں دھونا فرض ہے، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہاں پر پانی لگاؤ گے تو یہ جو ہے مرض بڑھے گا یا ناسور بڑھے گا۔ اب اس شخص کے لیے یا پھر اتنی سردی ہے کہ بندے کو پکا یقین ہے کہ اگر میں اس سردی میں اگر پانی میرے پاس گرم کرنے کا کوئی چیز نہیں ہے، اگر میں پانی کا استعمال کروں گا تو میری جان جا سکتی ہے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ اسی ریت کو 3 مرتبہ اپنے جو ہاتھوں کو زمین 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں، پہلی مرتبہ سر پہ آپ ہاتھ پھیر لیں اچھی طریقے سے، 1 مرتبہ اس ہاتھ پر پھیر لیں سیدھے ہاتھ پر، 1 مرتبہ اس پر پھیر لیں، آپ یہ پاؤں پر جو ہے مسح ضروری نہیں ہے، اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہو نا، آپ تو الگ چیز کر رہے ہو کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے، یہ پروف ہونا چاہیے، یہ سنانا چاہیے، وہ سنانا چاہیے، فلاں ٹھیکا، سب کو چھوڑیے، ایک ہی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو ہے خون میں یا ہمیں جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں تم رہ رہے ہو نا، اگر پانی وہاں نہ ہو تو نماز تمہیں اسی حالت میں پڑھنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ جہاں پر تم رہ رہے ہو اس زمین کی مٹی کو تم لے کر کے اگر اپنے ہاتھ اور جو ہے مطلب چہرے کا اگر مسح کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وضو اور غسل دونوں، ایسا نہیں ہے کہ غسل کے تیمم الگ ہے وضو کے لیے الگ ہے، نہیں، دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ وضو کر رہا ہوں یا غسل کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دین جیسا ہمیں دیا ہے، جب اگر ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اپنی جو ہے بزرگان آباء و اجداد کی تاریخ جس کو آپ اتہاس کہتے ہیں اس کو اگر آپ پڑھو گے آپ کو پتہ لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام کون سا دیا ہے، مرتبہ کون سا دیا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلا اب کتنا دن ہوئے ہیں، ابھی تقریباً میرے حساب سے ابھی یہ مہینہ نہیں اترا ہے، 1 مہینہ پہلے آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ میں نے تاریخ کی کتاب، اس کا کوئی حوالہ نہیں، لیکن میں نے تاریخ کی کتاب بڑے بڑے لوگوں سے میں نے بات سنی ہے
کہ جب ہمارے ملک کے ہندوستان کو جب آزادی مل گئی تو لوگوں نے جا کر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت ان کو جو جا کر مبارکباد دی، کہا کہ مبارک ہو، آج ہم کو جو ہے مطلب آزادی کا سورج دیکھنے کو ملا۔ اس میں گاندھی جی نام کر کے ایک شخص تھے جن کا رول بڑا جو ہے مطلب پکا رہا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ کس چیز کی مبارکباد، 200 سال ہم کو لڑتے لڑتے ہو گئے اور یہ اب ہمیں آزادی ملی ہے۔ تو کہا کیا ہوتا؟ کہا اگر میرے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اگر 72 لوگ ہوتے تو میں جو ہے مطلب اس کو زیادہ دن نہیں لگاتا، 10 یا 11 دنوں میں اپنے دیش کو آزاد کروا لیتا۔ ان لوگوں نے ہماری تاریخ پڑھی تھی یار، ان لوگوں نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، انہوں نے 313 کا بھی جو ہے مطلب وہ مارکا پڑھ رکھا ہے، انہوں نے جنگ بدر بھی پڑھ رکھی، انہوں نے جنگ خیبر بھی پڑھ رکھی۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر 40 آدمی ایک دروازے کو نہیں ٹاٹ سکتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک آدمی کو جو ہے مطلب پاور مین قرار دیتا ہے اور وہ جا کر کے دروازے کو ایسے رکھ دیتا ہے سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اور جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پاک دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 313 ہے، یہ تیری راہ میں نکلے ہیں، اگر یہ 313 نہیں بچے نا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب یہ تو کہہ سکتا تھا نا میرے محبوب میں ہوں، حضرت آدم سے لے کر نوح تک میرا کوئی شریک کرنے والا کوئی نہیں ہوا۔ حضرت نوح تک کی آپ جا کر کے قرآن کی تفسیر پڑھیے، نوح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے مطلب جو ہے ہاں وہ کسی اور کو بیٹا مانتے تھے یا کسی کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شبیہ کسی نے نہیں بنائی تھی۔ یہ نہیں کہتا کہ محبوب میں نے اتنے انبیاء بھیجے، اتنے پیغمبر بھیجے، ان کی قومیں نیست ہو گئی، پھر بھی میرا نام تو آج بھی بلند ہے، بلکہ نہیں، حضور نے فرمایا پروردگار آج ان کی لاز رکھنا۔ پھر لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا کہ 313 ایک طرف کھڑے تھے، 1000 کا لشکر لانے والے لوگ جو رات بھر اس گمان میں تھے کہ صبح اٹھیں گے تو یہ ایک بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح یہ بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہے لنگٹی کھینچ کر کے یہاں یہ شخص مرے گا، یہاں یہ شخص مرے گا، یہاں یہ شخص مرے گا۔ اور صحابہ کا ایمان بھی کتنا مضبوط تھا، ایک نے بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ 313 ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ مانتے گئے، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا وہ سب صحیح ہے، صدقتا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا سب صحیح ہے۔ اور جب دوسرے دن کا سورج جب شام کو غروب ہوتا تو دیکھا کہ سامنے والا ایک بھی موجود نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے جو ہے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، اور یہاں صرف 14 آدمی ہے جو کہ شہید ہوتے ہیں۔ 313 لوگ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا جو ہے مقدس، اور نہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کو اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے اور یہ دے دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں جب کھجور کی ٹہنی لے کے جب گیا تھا، دینے والے حضور تھے، جب لے کے گیا تھا تو واپس صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوا، تو کہا کہ جب میں اس سے پہلے کی ٹہنی چلاتا، اس سے پہلے اگلا آدمی جو ہے مطلب زمین پر مجھے ملتا اور مجھے کوئی ایسا لگتا تھا کہ آگے کوئی کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے سردار خود جبرائیل تھے جو میرے اس بندے کے آگے چل رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ہے مطلب یہ تاریخ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیسے رکھی ہے؟ دیکھو نا یار، بہت ساری قوموں کی تاریخ نہیں رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تاریخ کو باقی رکھا، اس لیے کہ کبھی جو حق پر ہوتا ہے نا وہ اس کی تاریخ کبھی مٹائی نہیں جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے لیے ہم سب کو ہمیشہ حق پر رہ کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔